جب تک یہ دنیا قائم رہے گی امام حسین کا نام زندہ رہے گا۔ امام حسین کا نام اس لیے زندہ نہیں رہے گا کہ وہ نواسۂ رسول ہیں، اسی لیے زندہ نہیں رہے گا کہ وہ گوشائے بطول ہیں، اس لیے زندہ نہیں رہے گا کہ وہ علی کے لگتے جگر ہیں، ان کا نام اس لیے زندہ نہیں رہے گا کہ وہ فاطمہ کے نور نظر ہے، مگر امام حسین کا نام زندہ رہے گا تو صرف اس لیے زندہ رہے گا اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ امام حسین کا نام اس لیے زندہ رہے گا اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، توجہ چاہوں گا، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام حسین کا نام اسی لیے زندہ رہے گا۔ ارے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، اللہ کے نبی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا سن کر فوراً سیدہ فاطمہ یعنی علی شیر خدا کے مکان پر پہنچے اور فرمانے لگے اس بچے کا نام کیا رکھا جائے گا۔ علی شیر خدا نے عرض کیا آقا اس کا نام تو اس کا نانا مصطفیٰ ہی رکھے گا، آپ اس کا نام کوئی اچھا سا رکھیے گا۔ اب یہ نبی پاک خاموش ہی تھے، اللہ کے نبی خاموش تھے، ابھی کچھ بھی نہیں آپ نے اپنی زبان مبارک سے بولا تھا، اللہ کے نبی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ جبریل امی حاضر خدمت ہوئے اور عریضہ پیش کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس بچے کی ولادت کی مبارکباد قبول فرمائے۔ اللہ فرماتا اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ میرے آقا نے حضرت امام حسین کا نام حسین رکھا اور امام حسین کو اپنی گود میں لیا۔ میرے آقا بڑا خوش تھے حسین پاک کو اپنی گود میں رکھ کر۔ اللہ کے نبی نے حسین پاک کو اپنی گود میں لے کر حسین پاک کے کان میں آذان کہی، پہلے داہنے کان میں اذان کہی، پھر بائیں کان میں تکبیر کہی۔ اذان کہنے کے بعد اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کے کان میں آہستہ سے فرمایا، اے بیٹا حسین یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس آواز کی لاج رکھ لینا۔ امام حسین ابھی چھوٹے سے ہیں، گود میں ہے، نانا کی طرف دیکھا، آنکھ سے آنکھ ملائی، نانا نے حسین کی طرف دیکھا، حسین نے نانا کی طرف دیکھا، نانا نے حسین کی نگاہ میں نگاہ ملائی، حسین نے نانا کی نگاہ سے نگاہ ملائی۔ امام حسین نے نگاہوں میں جواب دے دیا، اے نانا مصطفیٰ اگر یہ آواز آپ کی ہے تو کان یہ حسین کے ہیں، اگر آپ کا فرمان ہے تو یہ نواسہ تمہارا فکر نہ کرے، تمہارے فرمان پر کھرا اترے گا، آواز آپ کی ہے تو کان حسین کا ہے۔ لوگوں حسین پاک فرمانے لگے، اے نانا مصطفیٰ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تو مسجد کے محراب پر کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھتا ہے، کوئی منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، کوئی مسجد میں پڑھتا ہے، کوئی اپنے مکان میں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھتا ہے، کوئی مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ اے نانا مصطفیٰ آپ فکر نہ کیجئے، یہ تمہارا نواسہ حسین یہ نیزے پر چڑھ کر قرآن سنائے گا۔ اے مسلمانوں کیا پیاری بات امام حسین نے کہی تھی۔ لوگ تو مسلوں پر نماز پڑھتے ہیں مگر حسین فرماتے ہیں اے نانا مصطفیٰ اگر وقت آیا تو یہ تمہارا نواسہ نیزے پر قرآن پڑھ کر سنائے گا۔ اور باقی ظالموں نے جب حسین کو شہید کیا تو حسین کا سر نیزے پہ ٹانگا گیا اور حسین کے سر مبارک سے اللہ کے کلام کی آواز آ رہی تھی۔ اے مسلمانوں حسین پاک کا ایسا سجدہ ہے، حسین پاک نے ایسا اللہ کے کلام کو تلاوت کیا ہے، ایسا فرمان مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ساری کائنات اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے نبی اور ان کے نواسے حسین نے جو کربلا میں کر دکھایا ہے وہ آج تاریخ اس کو
تاریخ بھلا نہیں سکتی ہے. دنیا کا کوئی مسلمان کا ایک فرد بھی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا. کربلا کے تپتے ہوئے ریت میں اسی اسلام کے خاطر, اسی دین کے خاطر امام حسین نے اپنے بھی گردن کو کٹایا, اپنے پورے کنبے کو کٹوا دیا. اے مسلمانوں, سجدے تو سب نے کیے ہیں. سجدہ تو فرش والے بھی کرتے ہیں, سجدہ تو عرش والے بھی کرتے ہیں, زمین والے بھی کرتے ہیں, آسماں والے بھی سجدہ کرتے ہیں, جنت کی حوریں بھی سجدہ کرتی ہیں, جنت کے گلمان بھی سجدہ کرتے ہیں. زمین سے لے کر آسمان تک, فرش سے لے کر عرش تک